علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتم الحج بالعمرۃ للہ۔ حضرت انسان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کے گھر حج کے عنوان سے جائے اور اپنا یہ واجب پورا کرے۔ حج کا عنوان اتنا اہم ہے کہ حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود کوئی آدمی حج کے لیے نہیں جاتا تو امام کا فرمان ہے یہودی مرے یا نصرانی، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے میقات معین پر جا کر احرام کی نیت کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب جو چیزیں حرام تھیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثلا عطریات، خوشبو وغیرہ، اس میں کچھ مستثنا ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی مستثنا ہے الاذخر۔ الاذخر ایک سبز گھاس ہے جو خوشبو کے کام دیتی ہے، آدمی اس سے خوشبو حاصل کرتا ہے اور یہ کافی زیادہ اس علاقے میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا ظاہر ہے کہ مکہ میں یا خاص طور پر مدینہ میں کھجور کی بہتات تھی اور کھجوریں ہر جگہ موجود تھی، حتیٰ کہ حرم میں بھی موجود تھی پہلے، تو بعد میں یہ پکا کام ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں موجود تھی۔ کھجوروں کے بارے کہا گیا ہے اس کو چن کر آدمی کھا سکتا ہے، اور فاکہہ کے جو درخت ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ عام چیزیں ہیں جو انسان روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اسے گھاس کی ضرورت ہے جانوروں کے لیے، تو ابھی تو اس کو کرنا ہوگا، اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے اپنے گھر میں جو درخت وغیرہ ہیں جو اس نے خود جو ہے وہ اپنے لیے بیجے ہیں، ان میں بھی وہ تصرف کر سکتا ہے۔ باہر کسی چیز کو نہ کرے، گھر میں جو درخت ہیں ان کو یہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس روایت ہے، صحیح ہے زرارہ سمیت و ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے حرم کو بنایا ہے محترم بریدن فی بریدن، وہاں کسی چیز کا کاٹنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اپنے بازو سے کسی درخت کا تصرف کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، الا الاذخر، یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے، باقی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حدیث ہے جس کو صحیح حریز میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں بھی آیا ہے الا الاذخر، اذخر کو جو ہے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ صحیح سلمان بن خالد ہے ایک حدیث میں، اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نہیں کاٹ سکتے یا اکھاڑ سکتے شجر مکہ سے مگر نخل اور شجر الفاقیہ، میوے کے جو درخت ہوتے ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مستثنا کیا ہے۔ اب اس میں نخل اور شجر فاقیہ کا بھی ذکر ہے، تو سلیمان بن خالد کی روایت تھی جس میں جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے میں ایک شخص کے بارے میں اختلاف تھا کہ آیا یہ شخص کس طرح کا ہے کس طرح کا نہیں، لیکن سید خوئی نے اس کو موثق قرار دیا ہے، اور اگر بالفرض اس کی روایت کو نہ مانا جائے تب بھی سلمان بن خالد کی روایت جو صدوق کے عنوان سے ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا گڑبڑ شخص نہیں ہے۔
وہ گڑبڑ شخص کون ہے؟ تاتری صاحب ہے، دونوں توئے کے ساتھ۔ صاحب المدارک وغیرہ نے جو ہے وہ اس کی وجہ سے کہا ہے کہ طریق صدوق میں تاتری نہیں ہے اگر گڑبڑ ہو تو، لیکن سید خوئی کے نزدیک تاتری جو ہے وہ بھی موثق لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو محرم کے لیے جائز ہے، ہاں اسی طرح محرم کے لیے جائز ہے کہ اس کے جانور ہیں، جانوروں نے تو کوئی چیز کھانی ہے، ان کے لیے بھی وہ کاٹ سکتا ہے۔ حرم کی حدود تو ڈھیر ساری ہے نا، تو 12 میل یا 18 یا جن کا ذکر کیا گیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کا علوفہ، ان کا یعنی جو گھاس وغیرہ ہے اس کے لیے ایسے وہ کاٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے معتبرہ محمد بن عمران ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ نبت جو حرم کی زمین میں ہے آیا اس کو نذر کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اونٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اونٹ کو بطور استعمال مثال ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس اونٹ تھا، مگر نہ دوسرے جانوروں کے لیے بھی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک روایت ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس روایت میں جو ہے وہ تضاد ہے۔ وہ ابن سنان کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص شجر میں سے وہ کاٹ سکتا ہے یا نہیں کاٹ سکتا؟ تو ایسی صورت میں امام نے کہا فرمایا ہے جو کاٹنا چاہتا ہے کاٹے حتیٰ کہ حرم میں داخل ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ وہ اپنے دابہ کے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس وقت فرمایا فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمْ فَلَا، حرم میں جس وقت داخل ہو جائے تو وہ نہیں ہے۔ تو آیا یہ روایت جب منع کر رہی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ مطلقاً نہیں کر سکتا، تو یہ روایت آیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ در حقیقت روایات میں تساقط ہو جائے گا، لیکن نہیں، اصل میں امام بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ حرم میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ حرم میں جو ہے وہ حرم سے مراد یہی حرم ہے جو خانہ کعبہ ہے، دوسری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں، ان میں یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تعارض ہو تب بھی ہمارے پاس دوسرے روایات موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ روایت جو ابن سنان کی روایت ہے، اس میں عبداللہ بن قاسم پائے جاتے ہیں۔ نجاشی یہ کہتے ہیں کہ کذاب ہے، کذاب ہو یا نہ ہو، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مجہول ہے، لذا یہ روایت تساقط کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اگر تساقط ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ دوسرے روایات موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ روایت خود جو ہے وہ ضعیف ہے، ایسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی سبزی آپ نے گاڑی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں درخت ہیں، آپ کے گھر میں اس طرح کی کچھ چیز ہے جن کو خود آپ نے کیا ہے، کسی آپ نے نہیں آیا، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں صحیح حریث عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے حرام میں، وہ حرام ہے تمام لوگوں پر، لیکن جس کو خود آپ بیچتے ہیں اور لگاتے ہیں گھر میں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور روایت جو ہے یہ صحیح ہے بھی ہے اور صریح بھی ہے، اور اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ جو پچھلی روایت گزری تھی کہ کھا سکتے ہیں، تو اس میں ابل کے بارے میں خاص طور پر اراک کا ذکر کیا گیا۔ اراک کہتے ہیں پیلو کو، کہ اگر یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تو گویا جانور بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے گھر میں جو چیز ہے اس کو آپ ہر لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ وسائل میں تھوڑا سا اس روایت میں جو صحیح حریث ہے جو ہے وہ لفظ الا نہیں تھا، اور یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے، تہذیب کا نسخہ ٹھیک ہے، اس میں لفظ الا موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی چیز آپ حرام ہے آپ کے لیے مگر وہ کہ جس کو آپ خود بیجیں یا غرض کریں، وہ آپ کے لیے گویا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خوب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے ملک میں جو چیز ہے اور جس کو اس نے خود بیجا ہے،
خود کاشت ہے اس کی، درخت ہو، سبزہ ہو اور کوئی چیز ہو، آیا اس کے لیے کل جائز ہے یا نہیں؟ بہت ساری روایات موجود ہیں۔ بعض میں تو ذکر کیا گیا ہے دار میں جو چیز آپ نے بھیجی ہے، بعض میں منزل کہا گیا ہے، بعض میں مضرب کہا گیا ہے، مضرب کہتے ہیں بڑے خیمے کو، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جس وقت آپ کے اپنے ملک میں کوئی چیز آپ نے خود بھیجی ہے تو ایسی صورت میں ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر ابھی ابھی تازہ آپ نے خریدا ہے اور آپ کے ملک میں پہلے سے موجود تھی، یعنی آپ کے ملک میں اب آئی ہے، تو اب نہیں، جو چیز آپ خود بھیجیں وَأَمَّا إِذَا غَرَسْتَ بَعْدَ تَمَلُّكِ الدَّارِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ خَلْعُهَا۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز آپ، گویا ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں، اگر وہ گھر اپنی جگہ پر موجود ہیں آپ کے، تو اس میں سبزیاں کاشت کریں، دوسری چیزیں کاشت کریں۔ انسان کے لیے بہت زیادہ گویا کہ کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل تو شو بازی ہے، کہتے ہیں جی بس صفائی کو رکھنا ہے، سبزی کاشت ہو تب بھی صفائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اپنے گھر میں جو چیز کاشت کرتا ہے اس کے لیے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ایک روایت اسحاق ابن یزید کی بھی ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں درخت سے کوئی چیز جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، فرمایا وہ چیز جو آپ کے اپنے گھر میں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اس کو آپ نہ کاٹیں۔ یہ روایت بھی موثقہ ہے، یعنی خصوصاً طریق صدوق میں اسحاق موجود ہے اور وہ اپنی جگہ پر گویا کہ کیا ہے، موثق ہے۔ اور علی ابن حسین سعد آبادی جو ہیں وہ بھی علی الاصح وہ بھی موثق ہیں، اور ان کو موثق ہونا چاہیے، جو کہ علماء کرام کا قاعدہ ہے کہ کامل الزیارات کی زیارت میں جو راوی آتا ہے اس کو موثق عام طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اب سید یزدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا اصل تو حرم میں ہے، اس کی فرع جو ہے وہ باہر ہے، مثلا وہ باہر ہے یا آپ کے گھر میں ہے یا اس طرح ہے، یا یہ ہے کہ اصل اس کی آپ کے گھر میں ہے اور فرع اس کی جو ہے وہ حرم میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ حرم کو اہمیت زیادہ ہے۔ اصل حرم میں ہو تب بھی اس کو حرم کا سمجھے، اصل آپ کے گھر میں ہو اور وہ حرم میں اس کی شاخیں ہوں تب بھی اس کو حرم کا سمجھے۔ یہ عروہ صاحب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ حرم کی شرافت، حرم کی قداست، حرم کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کو تمام معاملات میں ہمیں آگے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے صحیح ہے معاویہ بن عمار، میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شجرہ ہے جس کی اصل حرم میں ہے اور فرع جو ہے وہ ہمارے محل میں ہے، فقالا حرم جو ہے وہ اصل ہی اس کو سمجھا جائے گا، خواہ فرع حرم میں کیوں نہ ہو تو۔ قال کل تو اگر اس کی اصل ہل میں ہو اور فرع حرم میں ہو، فرمایا پھر بھی وہ حرم ہے، آپ اس کو حرم سمجھیں اور اس کا خیال کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ درخت وغیرہ جو کاٹنا ہے، آیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے روایات میں کہا گیا تھا اس کا کفارہ شات ہے، تو کفارہ صاحب عروہ اب کہہ رہے ہیں کہ کل شجرہ کا کفارہ اس شجرہ کی قیمت ہے، اور اگر اس کی کوئی ٹہنی آپ کاٹ لیتے ہیں، کوئی شاخ کاٹ لیتے ہیں، تو اس ٹہنی اور شاخ کی جو قیمت ہے وہ آپ کو دینا پڑے گی۔ لیکن اگر گھاس وغیرہ یہ چیزیں آپ کاٹتے ہیں جانوروں کے لیے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ شجرہ کبیرہ ہو تو اس کے لیے آپ کو گائے دینی چاہیے، چھوٹا ہو تو پھر بکری دینی چاہیے، اس کی اغصان ہوں تو پھر اس کی قیمت دینی چاہیے، لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جب دلیل موجود نہیں ہے تو جو صحیحہ ابھی ہم نے بیان کی ہے، یہ صحیحہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اس کی قیمت ہی دے دیں جتنی بنتی ہے، وہی آپ کے لیے گویا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن حازم کی بھی ایک روایت ہے، وہ کہتا ہے ابو عبداللہ علیہ السلام سے میں نے سوال کیا کہ کوئی چیز ہے وہ حرم میں ہے، میں اس کو کاٹ لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علیہ کا فداؤہ، لوگوں نے اس کو حمل کیا ہے اس بات پر
کہ وہ گائے دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، حالانکہ اس سے یہ سمجھا نہیں جاتا اور اس پر کسی قسم کا کرینہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ روایت بھی اپنی جگہ پر ضعیف ہے، چونکہ اس میں محمد ابن علی ماجلوی موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ روایت بھی اپنی جگہ پر ضعیف ہے، اور ماجلوی کو جو ہے موثق قرار نہیں دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ یہ شخص اگرچہ استاد ہے کسی بڑے آدمی کا، لیکن استاد ہونے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کا گویا کہ کیا ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے صحت کا حکم کیا ہے استاد ہونے کی وجہ سے، اور علامہ نے بھی اس کی تائید کی ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ شخص جو ہے وہ اپنا جگہ پر ضعیف ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، وہ مرسل روایت ہے موسیٰ بن قاسم کی، ہمارے اصحاب روایت کر رہے ہیں احدہم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس وقت کسی مرد کے گھر میں شجرہ ہو من شجر الحرم تو اس شجرہ کو بالکل نہ اکھاڑے، اور اگر وہ اکھاڑنا چاہتا ہے تو پھر گائے دے، اور اگر وہ گائے سے چھوٹا ہے تو پھر وہاں بکری دے دے، لیکن اکھاڑنا جو ہے وہ اس کا گویا کہ ہے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو کہا گیا ہے من احدہما سے مراد یا امام محمد باقر ہیں یا امام جعفر صادق ہے، لیکن جہاں تک موسیٰ بن قاسم روایت کرنے والے کا تعلق ہے، یہ ہے امام جواد اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں، تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تو اس نے احدہما سے کیسے جو ہے وہ روایت کر لی ہے، لذا یہ روایت اس لحاظ سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اصحاب صادق سے جو ہے وہ روایت نہیں کر سکتا۔ البتہ درمیان میں عبداللہ بن بکیر کی ایک روایت ہے، ایک روایت اس کی آئی ہے، اگر درمیان میں کوئی آدمی موجود ہو تو حرج نہیں ہے، کیونکہ امام جعفر صادق یا امام رضا اتنے زیادہ دور نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی نہیں، لیکن جو روایت اس نے درمیان میں کوئی نہیں ہے ایسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے، تو گویا سند اس کی گڑبڑ ہے۔ اور جہاں تک دلالت کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بقرہ ذبح کریں مطلق شجرہ کے لیے، اس میں چھوٹے بڑے کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس کا تو فتویٰ آج تک کسی عالم نے بھی نہیں دیا، لذا اس روایت سے لامحالہ گویا کہ کیا کیا جائے گا، اعراض کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ کفارہ دے، یعنی اگر وہ ارادہ رکھتا ہے کل شجرہ کا تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دے۔ کل شجرہ پر تو کوئی کفارہ، ارادے پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے، ارادہ تب ہوتا ہے جس وقت اس کو کل کر لے تو کفارہ ہوگا، ارادے پر تو کبھی کوئی کفارہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی تب ہے جب نسخہ وسائل کو دیکھیں، لیکن اگر نسخہ تہذیب کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور نسخہ تہذیب سے ہی جو ہے وافی نے بھی لیا ہے، ہدایق نے بھی لیا ہے، جواہر نے بھی اسی سے لیا ہے، لذا ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں جو روایت کہتی ہے گائے دینی پڑے گی، فلاں دینی پڑے گی، بلکہ وہی ہے کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت، اور یہ قیمت بھی یا کفارہ بھی بعد النزع ہوگا، یعنی جب وہ اس کو کوئی گڑبڑ کر لے، نہیں یہ کہ ارادہ کرے، ارادہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، سلیمان بن خالد بھی ہے نبی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی آدمی عراق کو کاٹتا ہے، یعنی وہ پیڑوں کی بات کو کاٹتا ہے تو یہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ شجرہ نخل اور شجرہ فواکہ جو ہے نا اس کو کاٹ لے، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے اونٹ وغیرہ کے لیے وہ اپنی جگہ پر گویا ٹھیک ہے۔ طریق صدوق سلمان جو ہے اس میں تعطری نہیں ہے، لذا اس لحاظ سے یہ روایت جو ہے وہ معتبر ہو جائے گی۔ اب کفارہ بار بار کہتے ہیں گائے ہوگی، بکری ہوگی، فلاں ہوگی، آیا ہے یا نہیں؟ امل کفارہ بذبح البقرۃ والشاۃ فلا دلیل علیہا، اور یہاں احتیاط کا بھی کوئی مورد نہیں ہے۔ احتیاط کا مورد تب ہوتا ہے جب کفارہ متحقق ہو اور شک ہو کہ فلاں چیز دیں فلاں چیز دیں، کفارہ ہی متحقق نہیں ہے، بلکہ کہا گیا اس کی قیمت جو بنتی ہے وہی اس کو اپنی جگہ پر دینے پائے، اور یہ بھی درخت وغیرہ کاٹے اس کے ملک میں نہ ہو تو، لیکن آشاب وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز جو گھاس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ